میں نے ابو کو فون کیا تو ابو نے کال ریسیو کی۔ میں نے ابو جان کو بتایا کہ آپ سے ایک صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے فون لے کر کہا کہ میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا احمد اور میری بیٹی عائشہ ایک دوسرے سے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اس لیے آپ احمد سے بات کر کے مجھے جواب دیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میری پہلے ہی عائشہ سے بات ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ وہاں آ گئی۔ اس کے والد یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم دونوں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد ماں نے عائشہ سے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ اعلیٰ ہو، کیا ہم دونوں پوری زندگی ساتھ گزار سکیں گے؟ عائشہ نے کہا میں نے تم سے کبھی کوئی خاص بات نہیں کی، پھر بھی تم میرے بغیر کہے میری اتنی فکر کرتے ہو۔ اس نے کہا مجھے تمہاری محنت اور ایمانداری سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بولی مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا کہ کب دل میں تم سے محبت کرنے لگی۔ اگر تم مجھے خلوص دل سے قبول کرو گے تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا عائشہ مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے کبھی بھی یوں لگتا ہے جیسے نائلہ مجھ سے محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ مجھے ایسے ظاہر کرتی ہے، لیکن وہ مجھے اچھی لگتی ہے مگر میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ عائشہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ نے کہا تم ایک اچھے انسان ہو اور مجھے تم پسند ہو۔ اس نے کہا مجھے اپنے کام کی وجہ سے کسی سے محبت کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میں نے کہا عائشہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کروں، لیکن میں اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ان کا کیا ہوگا۔ عائشہ نے کہا پہلے نکاح کا فیصلہ کرو، باقی باتیں بیٹھ کر کر لیں گے۔ جب میں گھر آیا تو ابو کا فون آیا اور میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، جب تم کہو گے ہم بات کر لیں گے۔ ابو میں عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ بس ایک بار یہ کہہ دیجئے کہ ہمیں یہ لڑکی منظور ہے، مجھے پسند ہے۔ میں نے ابو کو عائشہ کے والد کا فون نمبر دیا اور کہا ماں سے بات کر کے اس نمبر پر رابطہ کر لینا۔ اس دوران کراچی میں نائلہ نے کچھ دن میرا انتظار کیا، پھر اس نے میرا انتظار چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ نائلہ کو کئی ایسی لوگ جو ملے اس سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ صرف اس کے جسم سے محبت کرتے تھے، لیکن نائلہ کو احمد سے خود دھچکا لگا تھا، اس عقل نے سیکھ لی۔ میرے ابو ورما صاحب کو فون کیا اور کہا ہم رشتہ لے کے تیار ہیں۔ ورما صاحب نے کہا میں ابھی عائشہ اور احمد سے بات کر کے پاکستان آتا ہوں۔ ورما صاحب نے ابو سے کہا آپ مولوی صاحب سے تاریخ نکالو اگر ہمیں بتا دیں، ہم آج پاکستان آنے پر پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ ورما صاحب نے ہمیں دفتر میں بلایا اور کہا احمد تمہارے ابو سے بات ہو گئی ہے، عائشہ بیٹا 15 دن کے اندر سارا کام ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اگر ہمیں 2 ماہ بھی پاکستان میں لگ جائیں تو کمپنی کے کام پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر کہہ کر میں اور عائشہ دونوں بہت خوش ہو گئے اور عائشہ کے کمرے میں آ کر اس نے مجھے گلے لگایا اور میرے گال پر بوسہ دیا۔ میں نے بھی عائشہ کو پہلی بار اپنی باہوں میں لیا کر بوسہ دیا۔ 15 دن بعد ہم لوگ پاکستان میں اسلام آباد پہنچ گئے۔ میں اپنے گھر آیا اور عائشہ اور اس کے اماں ابو اپنے بنگلے میں رہنے لگے۔
2 دن بعد عائشہ کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا اپنے موبائل سے موجودہ لوکیشن بھیج دو، آج تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ میں نے ابو کو بتایا آج ورما صاحب آ رہے ہیں۔ میرے ابو نے ان کے آنے سے پہلے ہی ساری تیاریاں کر لی تھیں۔ عائشہ ماں ابو کے ساتھ آئی تو اس کے ماں ابو کے پیر چھوئے اور انہوں نے مجھے دعا دی۔ عائشہ نے بھی ماں ابو کے پیر چھوئے تو انہوں نے دعا دی۔ بعد ہم کمرے میں بیٹھ گئے، چائے اور ناشتہ کیا۔ مولوی صاحب نے کچھ دعا اور الفاظ پڑھ کر ہمارا ناشتہ پکا کر دیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ڈانس کا پروگرام شروع ہوا۔ پہلے ابو اماں کے ڈانس کا، پھر عائشہ ماں کے ابو نے ڈانس کیا۔ نائلہ نے کہا عائشہ تم احمد کے ساتھ ڈانس کرو۔ عائشہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر ڈانس فلور پر لے گئی۔ جیسے ہی گانا شروع ہوا عائشہ ڈانس کرنے لگی، مجھے بھی اس کے ساتھ ڈانس کرنا پڑا۔ عائشہ کا ڈانس دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ لندن میں پڑی ہوئی لڑکی اتنا اچھا ڈانس کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی عارف نے نائلہ کے ساتھ ڈانس کیا۔ پھر ہم چاروں کھانا کھاتے ہوئے عائشہ سے پوچھا تم تو لندن میں پڑی بڑی ہوئی ہو تو اتنا اچھا ڈانس کیسے کر لیتی ہو؟ عائشہ نے بتایا میں نے چھوٹے کلاسز پاکستان میں پڑھی تھیں، اس وقت میں نے ڈانس کلاس بھی اٹینڈ کی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ نائلہ عارف کے ساتھ زیادہ قریب ہو رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے نائلہ سے پوچھا تم نے شادی کر لی؟ مجھے بتایا نہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ نائلہ نے کہا میرا شوہر کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں نے نائلہ سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج ہمارا رشتہ ہونے والا ہے؟ نائلہ نے کہا مجھے عائشہ نے بتایا تھا، ٹکٹ اور اچھی چھٹی دی گئی تھی۔ میں نے کہا پھر تو تمہیں عائشہ کے ساتھ جانا تھا۔ نائلہ نے کہا میں عائشہ کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا چلا وہ کب گئی۔ میں نے سوچا ایک رات تمہارے ساتھ رہ کر پرانی یادیں تازہ کر لیں۔ نائلہ نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی پراپرٹی ڈیلر سے اس کے گھر والوں نے تمہارے اور اس کے رشتے کے ٹوٹنے کے بعد کروا دی تھی۔ میں کچھ نہ بولا۔ نائلہ نے کہا کہ اگر گھر والوں نے بتایا لڑکا جس کا نام حارث ہے شکل سے بہت شریف ہے، جب میری سہاگ رات تھی اور میں حارث کا انتظار کر رہی تھی، جب حارث دیر رات میں آیا تو وہ نشے میں تھا اور ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس لے کر آیا اور وہ مجھے پینے کے لیے کہا۔ میں نے حارث کو منع کیا لیکن اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے وہ کولڈ ڈرنک پی لی۔ ہم دونوں بات کرنے لگے تو حارث نے کہا کہ میں ہر رات اپنے بیڈ روم میں نئی لڑکیاں بلاتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر مزہ کرتا ہوں۔ نائلہ نے بتایا کہ مجھے آہستہ آہستہ نشہ ہو رہا تھا۔ حارث نے پوچھا تمہارا دروازہ بند ہے یا کھلا؟ میں نے کہا میرا تو دروازہ 2 بار ٹوٹ چکا ہے۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر حارث نے مجھے پیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ۔ حارث نے بغیر زور ڈالے دروازہ بڑی آسانی سے کھول لیا۔ نائلہ نے بتایا کہ میں نشے میں تھی، مجھے کئی بار پیار کیا گیا۔ صبح جب میرا نشہ اترا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور میرا سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے ایک آدمی نے نہیں بلکہ کئی آدمیوں نے میرے جسم کے ساتھ زیادتی کی ہو، کیونکہ جب میں اٹھا تو دیکھا حارث بیڈ پر نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں ایک دم چونک گیا کیونکہ میرے جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔
جلدی سے اٹھا اور بیڈ سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا۔ بیڈ کے نیچے میرے کپڑے مل گئے۔ میں نے اپنے کپڑے پہن کر کمرے کے باہر آیا۔ میری ٹانگوں میں درد کے باعث صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ حارث کمرے میں کے باہر بیٹھا تھا۔ میں نے حارث سے پوچھا، تم نے رات میں میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ حارث نے کہا، نائلہ، تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ تم میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہو۔ جو رات تم نے قبول کیا وہ میں نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اب تمہیں جو میں کہوں گا ویسا ہی کرنا ہوگا، نہیں تو میں تمہارے گھر والوں کو ریکارڈنگ اور تصاویر دکھا دوں گا۔ اس نے مجھے میرے کپڑوں کے بغیر تصویر دکھائی تو میں ڈر گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نائلہ روتی رہی۔ ایک غلطی کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ نائلہ نے کہا، احمد، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ احمد نے کہا، جب میں نے شادی کی تھی تو وہ میرے جعلی گھر والے اور جعلی رشتہ دار تھے۔ اس نے کہا کہ تمہیں میرا افسران کے ساتھ جانا پڑے گا جہاں میں کہوں گا۔ نائلہ نے کہا، احمد، اب مجھے سمجھ آ گیا، شادی سے پہلے جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہیے۔ تم نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ احمد، تم جو میرے دوست اور مددگار ہو، تم میری مدد کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تمہارے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے نائلہ سے کہا، 3 بج چکے ہیں، چلیں اب سو جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں کمرے میں سونے گیا، اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون دیکھا تو عائشہ کا فون تھا۔ میں نے عائشہ کو ہیلو کہا تو عائشہ نے پوچھا، اتنی رات کو کیا کر رہے تھے؟ نائلہ میرے پاس بیٹھی اور وہ اپنی زندگی کی دعا بھری کہانی سنا رہی تھی۔ نائلہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھی ہے۔ عائشہ نے کہا، مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ابھی تمہاری دفتر باز ہوں لیکن 10 دن بعد مجھے تمہارے پیچھے چلنا پڑے گا۔ میں سوچ رہی تھی شاید شادی کے بعد ہنی مون منانے کے لیے کوئی اچھی جگہ دیکھ کر پہلے سے پلان بنا لیتے۔ میں نے عائشہ کو کہا، کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزار لیتے ہیں، لندن پہنچ کر ہنی مون منائیں گے۔ عائشہ نے کہا، ہم نائلہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ عائشہ نے کہا، مجھے نائلہ کے بارے میں بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، تم مجھے کسی پارک میں ملنے آ جاؤ، وہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عائشہ نے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے اسے دل سے نکالوں۔ وہ تمہاری کمپنی میں کام کرتی ہے۔ عائشہ نے کہا، تم سو جاؤ، کل تم مجھے بتاؤ کہاں آنا ہے، میں وہاں آ جاؤں گی۔ عائشہ نے فون بند کر دیا۔ میں ان دونوں کے بارے میں سوچتے سوچتے کب سو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نائلہ نے مجھے اٹھایا اور کہا، آج حارث کا فون آیا تھا، وہ بول رہا تھا کہ تم ایک افسر کے گھر میں کب جانے والی ہو۔ میں یہ کہانی جہاں ختم کرتا ہوں۔ اس کہانی کا اگلا حصہ میں اگلے پارٹ میں سناؤں گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔